کہ اصحاب بدر کے وہ نام ہیں کہ اگر وہ نام لے کر جو دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. اور انشاءاللہ مفتی سید تقر اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے. پروگرام کے بعد انشاءاللہ ان کے اصحاب بدر کے نام کے وسیلے سے دعا بھی کریں گے. اولاد رسول کی زبان سے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان دونوں کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، خوشخبری سنا دیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت مقدسہ ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ اس دن ان کی پیشانی کو داغا جائے، یعنی وہ سونا چاندی گرم کر کے جہنم وغیرہ کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا. اسی طرح ان کی کروٹوں کو، پہلو وغیرہ جو دائیں حصہ بایاں حصہ جو ہمارا رہتا ہے اسے بھی داغا جائے گا، اور اسی طرح ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں صرف اور صرف ان 3 اعضاء کا ذکر کیوں کیا؟ صرف 3، یہ جو انسان کی باڈی ہے اس میں سے 3 حصوں کا ذکر کیوں فرمایا گیا قرآن مقدس میں، اور اسی کو کیوں داغا جائے گا، تپایا جائے گا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی سائل، جب کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا، زکوٰۃ کا مستحق، زکوٰۃ کا حقدار اس بندے کے پاس آتا تھا مال لینے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو یہ پیشانی سے انکار کرتا تھا، یعنی اس طریقے سے منع کرتا تھا. تو اس وجہ سے اس پیشانی کو داغا جائے.
میں نے بتایا بھی آیت کریمہ میں کہ ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، پیشانی کو داغا جائے گا۔ پیشانی کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پیشانی سے، گردن سے ہم منع کرتے، ظاہر سی بات ہے اسی سے ہاں بھی ہوتا ہے، اسی سے نہ بھی ہوتا ہے، تو نہ بول کر کے، منڈی ہلا کر کے وہ بندہ انکار کر دیتا تھا، جاؤ معاف کرو میرے پاس نہیں ہے، آگے جاؤ برکت دے اللہ، یہ سب چیزیں۔ دوسری بات، پھر پہلو کا ذکر کیا گیا، دونوں پہلو، یہ جو ہمارا دایاں حصہ بایاں حصہ، اسے پہلو اور کروٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کروٹ لے کے سوتے ہیں اور اپنی زبان میں جسے پاسا پلٹ کے سونا بولتے ہیں، تو یہ جو پہلو ہے اسے داغا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا۔ تو کروٹوں کو داغنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیر بھی تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن کروٹ وغیرہ کا انتخاب تو اس لیے کہ وہ بندہ انکار کر کے سائل کے سامنے، فقیر کے سامنے سے اسی پہلو کے ذریعے گھومتا تھا، یا تو اس پہلو کے ذریعے گھومتا تھا یا اس پہلو کے ذریعے گھومتا تھا۔ جیسے کوئی سائل سامنے آیا، میں اس کے سامنے ہوں، میں نے اسے انکار کر دیا، اب میں انکار کر کے ظاہر سی بات ہے اپنا راستہ کاٹوں گا، اس سے نظریں نہیں ملاؤں گا، اس سے دور بھاگوں گا، اس سے بچوں گا، تو یا تو میں ادھر گھوم جاؤں گا یا ادھر گھوم جاؤں۔ اب اگر میں ادھر گھومتا ہوں تو یہ حصہ اس کے سامنے ہوگا، ادھر گھومتا ہوں تو یہ حصہ اس کے سامنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے اسی کروٹ کو کل قیامت کے دن داغا جائے گا کہ تو نے کروٹ کو اس سے پھیر لیا تھا، اس کی جانب چہرہ اس سے پھیر کر کے کروٹ اس کی جانب کر دی تھی۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ انکار کر کے چلا گیا، ظاہر سی بات ہے پیٹھ پھیر کر کے ہی چلا جاتا ہے۔ سائل آیا اس کے سامنے، اس نے سوال کیا، اس کے سامنے سے انکار کرتے ہوئے، منع کرتے ہوئے، ہمارے پاس نہیں ہے، بھی زکوٰۃ نہیں نکالے وغیرہ وغیرہ، پیٹھ پھیر کر کے چلا گیا۔ یعنی سائل جو سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے سے پیٹھ پھیرا، ظاہر سی بات ہے گھوم کر کے جائے گا تو ہمیں اس کی آنکھیں نظر آئے گی یا پیٹھ نظر آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے پیٹھ نظر آئے گی، اس کے پیچھے سر میں دو آنکھیں ایکسٹرا تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے اس کی پیٹھ کو بھی کل قیامت کے دن داغا جائے گا۔ تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ کا حساب وغیرہ ادا کر کے، حساب وغیرہ کر کے زکوٰۃ نکال لینی چاہیے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جو مال ادا نہیں کرتا تھا اس سے بالکل یہ دسے گا، اس کی عاقبت کو بالکل خراب کر کے رکھ دے گا۔ تو ہمیں صحیح طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق، سنت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے ہی سے کر لینی چاہیے جب ہم پر فرض ہو، بلکہ اگر انسان، میں ابھی بتاؤں گا، فرض سے پہلے بھی وہ کر سکتا ہے، زکوٰۃ ابھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوئی، سال مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ بندہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق قرار پائے گا، علی الاعلان گناہ کرنے والا قرار پائے گا۔ بلکہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ آپ ذرا سوچیں کتنا سخت حکم ہے۔ اب اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو اس کی شرطیں، سب سے پہلا تو مسلمان ہونا، آپ جانتے ہیں کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح عاقل ہونا، اگر کوئی بندہ مجنون ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی اس کا ہوش ٹھیک ہو جاتا ہے، عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، سال کے شروع میں اور سال کے آخری میں اگر اس کی عقل درست رہتی ہے، ہوش و حواس اس کا برقرار رہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آج کل عام طور سے اکثر و بیشتر پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے زیور وغیرہ خرید کر کے ماں اور باپ رکھ لیتے ہیں کہ بچی کی شادی ہوگی تو اسے دیا جائے، ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیا ہمارے اوپر ہے یا بچی کے اوپر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچی کو اگر مالک بنا دیا ہے، نابالغ بچی کو اگر مالک بنا دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہ اس بچی کے اوپر واجب ہے نہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ کے اوپر اس لیے واجب نہیں ہے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ بچی کی ملکیت ہے، اور بچی کے اوپر اس وجہ سے واجب نہیں ہے کہ وہ بالغ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کی گئی ہے کہ صرف الگ کر کے رکھ دینے سے بچی یا آپ کا بیٹا مالک نہیں ہو جائے، بلکہ آپ کو الفاظ کے ذریعے کہنا ہوگا، یا آپ چٹھی وغیرہ میں لکھ کر کے رکھ دیں، اس کے ذریعے آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا مالک ہوگا۔ صرف اور صرف آپ نے الگ کر دیا، اس کی بنیاد پر وہ مالک نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی۔ حولان حول یعنی سال کا گزرنا، مثال کے طور پر آپ آج 17 رمضان المبارک ہے، یوم بدر ہے، آج آپ کے پاس 50,000 روپے آئے، اللہ کرے کہ آ جائے، ابھی آپ باہر نکلے، آپ کو کوئی نواز دے، آمین بول دیجیے، 5% میرا، اب نہیں بولے، خیر ہے، 50,000 روپے آپ کے پاس آ گئے، اب آپ مالک نصاب ہو گئے۔ آئندہ رمضان میں جب 17 رمضان المبارک آئے گی، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، لیکن درمیان میں آپ کے پاس مال بالکل ختم ہو گیا، بالکل چلا گیا، 0/0 ہو گیا، تو اب زکوٰۃ جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو 50,000 آپ نے کمائے، مالک نصاب آج آپ ہو گئے، اب اگلے سال کے چھیڑے تک پورے 50,000 رہے ایسا کوئی ضروری نہیں، اگر 5,000 10,000 سال کے درمیان میں بھی آپ کے پاس رہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، لیکن جب سال مکمل ہوگا، یعنی آج 17 رمضان المبارک، آج آپ کے پاس 50,000 یا 45,000 جو نصاب کی مقدار ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ میں اور آسانی کر کے سمجھاؤں، سال کے دونوں کنارے، یعنی آج 1445 ہجری یا 2023 کی آج 9 تاریخ ہے، آپ کے پاس 50,000 روپے ہے۔ اب 2024 کی اگر 9 تاریخ 9 اپریل کو آپ کے پاس 50,000 روپے ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر اس میں سے کم ہو گیا، 5-10,000 روپے ہی بچے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دونوں سال کے کنارے آپ کے پاس 50,000 روپے رہے، درمیان میں اس میں سے 5,000 کم ہوئے، 10,000 کم ہوئے، 20,000 ہوئے، کبھی کبھی تو ایسا ہو گیا کہ صرف 5,000 بچے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار دونوں کناروں کا ہے، دونوں چھیڑوں کا آپ کہہ سکتے یا دونوں حدوں کا اعتبار ہے۔ اچھا، یہ جو سال گزرنا میں نے آپ کو انگریزی اعتبار سے اس لیے سمجھایا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ سن ہجری جو ہے، اسلامی ہجری بہت کم لوگوں کو یاد رہتی، اس وجہ سے میں نے انگریزی اعتبار سے مثال کے طور پر سمجھایا، ورنہ اعتبار جو ہے وہ چاند کے سال کا اعتبار کرنا ہے، قمری سال جسے کہا جاتا ہے، رمضان ٹو رمضان، شوال ٹو شوال، ذی قعدہ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ تو ذی الحجہ، محرم تو محرم، سفر، اس طرح جب بھی آپ مالک نصاب بنیں گے، 1 سال کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ عوام کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی رہتی ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ مالک نصاب ہوں گے آپ پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ آپ جیسے شعبان میں مالک نصاب ہو، اگلے شعبان میں آپ پر مالک نصاب، آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ رمضان کا انتظار کریں گے، پھر رمضان آئے گا اور آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ظاہر سی بات ہے 1 مہینے کی تاخیر ہو گئی، 1 مہینے کی دیری ہو گئی، اس دیری کی بنیاد پر آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی رہتی ہے کہ ہم رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا، نہیں، جب آپ پر سال پورا ہو جائے گا آپ کو فوراً زکوٰۃ نکال دینی۔ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کہ 1 کا 70 ملتا ہے، بندہ اگر 1 نفل ادا کرتا ہے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، بندہ اگر فرض ادا کرتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو اس وجہ سے ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن اگر سال پہلے ہی مکمل ہو گیا اسے آپ پورا کر دیجیے. رمضان میں کب آپ ادا کریں گے؟ جب آپ پر رمضان میں سال مکمل ہو رہا ہے، یا آپ پیشگی پہلے ہی دینا چاہتے ہیں. جیسے آپ کا سال شوال سے شروع ہوا، اب اگلے شوال میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، تو آپ اگلے شوال کا انتظار نہ کر کے رمضان ہی میں نکالے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، رمضان میں ادائیگی کا ثواب بھی مل جائے انشاءاللہ. اب چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس کے برابر قیمت ہے، یا 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے یا اس کے برابر اس بندے کے پاس مال ہے، قیمت ہے، رقم ہے، کیش ہے، وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب یہ 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے کتنا ہوتا ہے؟ تو شریعت کے مطابق آج کل آپ جائیں گے بازار میں تو 1 تولہ جو ہے وہ 10 گرام کا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ پتا ہوگا آپ کو، جویری کے وہاں جا کے آپ پوچھ لیجئے، سرچ کر کے دیکھ لیجئے، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. لیکن جو علماء کرام حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ والرضوان کی جو تحقیق ہے، اس کے مطابق 12 گرام 446 ملی گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہو گیا. بازار کا تولہ 10 گرام، لیکن شریعت کا جو تولہ ہے، جو علماء کرام نے شریعت کی روشنی میں تولہ بیان فرمایا، وہ 12 گرام 446 ملی گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے چاندی کا جو نصاب ہے وہ 653، نوٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، 653 گرام 184 ملی گرام. اپنی زبان میں سمجھا، 653 گرام 184 ملی گرام. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 653 گرام 184 ملی گرام 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے. اس کا حساب بہت آسان ہے. آپ جو بھی چاندی کا بھاؤ ہے 1 کلو، جیسے آج کل لگ بھگ 73 یا 71 ہزار روپے چل رہا ہے، 71 ہزار روپے میں 71 جسے کہا جاتا ہے 1 کلو چاندی آتی ہے. آپ 71 ہزار لکھیں، پھر آپ انٹو کریں، ضرب کی جو نشانی ہے وہ لگائیں موبائل کے اندر کیلکولیٹر میں، پھر آپ لکھیں 653، پھر وہ جو چھوٹا سا پوائنٹ آتا ہے وہ، اور 184 ملی گرام، اور اس کو آشاریہ بھی کہا جاتا ہے جو چھوٹا سا ہوتا ہے. 653 گرام 184 ملی گرام آپ لکھیے. جو بھی جواب آئے گا وہ آپ کا نصاب ہے. بہت آسان ہے. جو بھی چاندی کا 1 کلو کا بھاؤ، جیسے آج کل 70 ہزار روپے چل رہے ہیں مثال کے طور پر، یا آگے پیچھے بھی کچھ ہے، شاید 71-72 ہزار روپے میں 1 کلو چاندی آتی ہے، اسے آپ لکھیں. پھر اس کے بعد آپ انٹو کا نشان لگائیں، ضرب کی جو علامت آتی ہے، اس کے بعد آپ لکھیں 653 گرام 184 ملی گرام. جو بھی جواب آئے گا وہ آج کا نصاب. یہ آسانی. سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا. تو شریعت کے اعتبار سے جو علماء کرام فقہاء اعظام نے جو اس کا حساب بتایا ہے، اس کا وزن بتایا ہے، وہ 93 گرام 312 ملی گرام. 93 گرام 312 ملی گرام. آپ حساب کریں، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا شریعت کے حساب سے 1 تولہ جو ہے وہ 12 گرام 446 ملی گرام کا ہوتا ہے. اس کو آپ 7 میں ضرب دیں گے تو کتنا ہے؟ وہی 92-93 کے آس پاس ہی آئے گا. آپ خود حساب لگا لیں، 12 × 5 = 60، اور پھر اور 2 آپ ملائیں یعنی 24 ہو گیا 84. اب جو آدھا ایک جو لیا تھا وہ سب ملائیں گے، مطلب 93 گرام 312 ملی گرام کے آس پاس ہوگا. تو یہ سونے کا نصاب ہو. لیکن اگر کسی بندے کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ کیش ہے، 4-5 ہزار 10 ہزار روپے کیش ہے، یا کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کیش بالکل نہیں ہے، لیکن 5-6 تولہ چاندی ہے یا 2-3 تولہ چاندی ہے، اب یہ جو سونے کا نصاب ہے چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو جائے. یعنی اب ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تب ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب یہ جو سونے کا نصاب ہے چاندی کے نصاب کی جانب کنورٹ ہو جائے. اب چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ وہی 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کل تقریباً 44,500 روپے ہوتے ہیں. 44,500 روپے آج کل کے حساب سے ہوتے ہیں.
اب 1 تولہ سونے کی قیمت آپ بازار میں نکالیں تقریباً 56,000 یا 57,000 روپے بنتے ہیں یا 58 ایسے ہی کچھ. تو ظاہر سی بات ہے 56-57,000 زیادہ ہے یا 44,500 روپے زیادہ ہے؟ 56-57-58,000 روپے زیادہ ہے. تو اب یہ جو سونے کا نصاب ہے چاندی کے نصاب کی جانب کنورٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سونے کے نصاب کو چاندی کا نصاب مان لیں. ظاہر سی بات ہے جب ہم 56,000 کو چاندی کا نصاب مانیں گے تو چاندی کے نصاب سے پلس ہوگا یا مائنس ہوگا؟ پلس ہوگا. ظاہر سی بات ہے یعنی ہم چاندی کے نصاب کے مکمل طور پر مالک بن گئے. 13,000 14,000 روپے ہمارے پاس ایکسٹرا ہے. اب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے. یہ خاص مسئلہ یاد رکھیں, بہت سارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ جب سونا 1 تولہ ہو 2 تولہ ہو 3 تولہ ہو یعنی 7.5 تولہ سونے سے کم ہو, 7 ہو 6 ہو 6.5 ہو 5.5 ہو 5 ہو 4.5 ہو 4 ہو 3.5 ہو اس طرح جو بھی آپ ہیں اس کے ساتھ کچھ کیش ہے یا کچھ چاندی وغیرہ ہے تو سونے کا نصاب چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو جائے گا. یعنی اب چاندی کے نصاب کی جو بھی قیمت ہے سونے کی قیمت اگر اس کے برابر ہو یا زیادہ ہو, برابر تو نہیں ہو سکتی زیادہ ہی ہوگی, اب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ سونا ہے مگر اس بندے کے پاس کچھ بھی کیش نہیں ہے, یا کسی بندے کے پاس سونا ہے اس کے پاس چاندی کیش کچھ نہیں صرف اور صرف سونا ہی ہے, اب اس بندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی ایسی صورت میں سونے کا نصاب چاندی کے نصاب کی جانب کنورٹ نہیں ہوگا. ایک شرط زکوٰۃ کی یہ بھی ہے کہ وہ بندہ مقروض نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس 50,000 روپے لیکن 40,000 روپے کا آپ کے اوپر قرض ہے جسے آج کل دیوا کہا جاتا ہے. اب آپ 40,000 مائنس کریں گے آپ کے پاس کتنے بچیں گے؟ 10,000 بچیں گے. 10,000 نصاب کو نہیں پہنچتے, ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ مکمل طور پر مال کا مالک ہو. اب اگر کوئی بندہ مکمل طور پر مال کا مالک نہیں ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں, مالک بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو. یہی وجہ ہے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم گروی میں مکان لیتے ہیں یا دکان وغیرہ لیتے ہیں, ایک رقم سامنے والے کو دے دیتے ہیں یا کوئی ہار وغیرہ دے دیتے ہیں, تو یہ جو گروی میں جو چیز ہم رکھ رہے ہیں ہار ہے کیش ہے یا کوئی بھی چیز, اس کی زکوٰۃ نہ گروی رکھنے والے کے اوپر ہے نہ جس کے پاس ہم نے وہ چیز گروی رکھی ہے اس کے اوپر ہے. دونوں میں سے کسی پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی وہ چیز گروی رکھی ہوئی, جو گروی رکھنے والا ہے اس کی ملکیت تو ہے, وہ بندہ مالک ہے لیکن قبضہ اس کا بھی نہیں ہے. قبضہ کس کا ہے؟ سامنے والے کا. اور جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے چیز اس کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس ہے, قبضہ تو ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے, اس کے قبضے میں ہے مگر وہ بندہ مالک نہیں بلکہ مالک سامنے والا ہے, لہٰذا کسی کے بھی اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ جو قرض کی میں نے صورت بتائی اس کا آپ اپوزٹ الٹا کریں. جیسے میرے پاس قرض کے پیسے آنے والے, میں نے کسی بندے کو 50,000 دیے, لاکھ روپے دیے, میرے پاس آلریڈی 50,000 روپے ہے تو اب میں مالک نصاب ہوں, لیکن میں نے سامنے والے کو لاکھ روپے دیے ہیں وہ بھی آنے والے. سال ختم ہونے پر میرے اوپر کیا صرف 50,000 کی زکوٰۃ ہے یا 1.5 لاکھ کی پوری زکوٰۃ ہے؟ تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ میرے اوپر پورے 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہے, کیونکہ وہ جو سامنے والے کے پاس میرے قرض کی رقم پہنچی ہے وہ میری ہی ہے, میرے پاس آج یا کل آنی ہے, اس کی بھی زکوٰۃ میرے اوپر ضروری ہے. لیکن ابھی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے, یعنی سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, بلکہ جب اس کا کم سے کم 5واں حصہ, نصاب کا 5واں حصہ اگر وصول ہوگا میرے پاس پہنچے گا تب اس کی ادائیگی ضروری ہے. اگر میں پہلے ہی پورے 1.5 لاکھ کی ادا کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر میں ادا نہیں کرتا ہوں آنے کے بعد جتنے سال کا گیپ رہا ان پورے سالوں کی زکوٰۃ میرے اوپر نکالنا ضروری ہوگا. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, یہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا. اچھا, زکوٰۃ کس چیز کے اوپر ضروری ہوتی ہے؟
تو زکوٰۃ ایک تو سونا چاندی، وہ چاہے آپ کی اہلیہ پہنے نہ پہنے، زمین میں دفن کر کے رکھے، الماری میں بالکل چھپا کر کے رکھے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ یعنی وہ استعمال میں آئے نہ آئے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے چاندی کا نصاب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جنہیں حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے گرمی کے موسم میں، اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں سویٹر، جیکٹ، اور اسی طرح گھر کے سامان جیسے واشنگ مشین ہے، فریج ہے، اے سی ہے، یہ ساری چیزیں، اسی طرح الماری ہے، فرنیچر ہے، ڈریسنگ ٹیبل، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ یہ اگرچہ لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے استعمالی برتن، پتل کے برتن، ایلومینیم کے برتن جو لاتی آپ کی حاجیانی بھی لائی ہوگی، تو اگر اس پر زکوٰۃ نکالنا ہو تو انسان ہر سال پریشان ہو جائے گا، ایک ایک چیز کی قیمت نکالتے بیٹھے گا اور بہت وقت لگ جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہیز کا سامان، اسی طرح فریج ہے، اے سی ہے اور کولر ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو استعمال کی، جو گھر کے کام میں آتی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فرنیچر، کباٹ وغیرہ جو بھی ہیں، کیونکہ کام کی، انسان اگر انہیں استعمال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ روڈ پر جا کر کے تو نہیں رہے گا۔ یہ انسان کی ضرورت کی چیزیں حاجت اصلیہ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کتابیں، اگر کسی بندے کے پاس بہت ساری کتابیں، جیسے علماء کرام کے پاس بہت ساری کتابیں رہتی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کتابیں ان کی ضرورت کی ہیں، وہ مطالعہ کرتے، دیکھتے، لوگوں کو مسئلے بتاتے، بیان وغیرہ کرتے ہیں، تو کتنی ہی لاکھوں کی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی عام بندہ، اس نے کتابیں بہت ساری رکھی ہیں، اپنی الماری پوری بھر کر کے رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے حاجت اصلیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عام بندہ ہے، وہ عالم نہیں ہے، حاجت اصلیہ اس کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کے لیے حاجت اصلیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک عالم دین ہے، اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، اس کی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی۔ اب اگر وہ بندہ، وہ عالم دین زکوٰۃ کا مستحق ہے، حقدار ہے، سید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عالم کے پاس اگر کتابیں ہیں تو وہ حاجت اصلیہ میں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو۔ لیکن اگر عام بندے کے پاس کتاب ہے تو اس کے لیے وہ کتابیں حاجت اصلیہ نہیں ہیں۔ اگر کتابیں اس کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب اگر کسی بندے کے پاس زیور وغیرہ کا میں نے بتا دیا، اب زیور میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ شادی وغیرہ ہوتی ہے تو زیور ایک تو سسرال سے چڑھاتے ہیں جس کو ہم ساورا بولتے ہیں، اور ایک میکے سے چڑھاتے ہیں، لڑکی کے گھر والے چڑھاتے ہیں۔ تو اس میں زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوگی؟ دو صورتیں، یا تو اس کا مالک سسرال والے بہو کو بنا دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر اللہ کی پناہ کہ اگر طلاق ہو گئی معاذ اللہ تو بھی تم اس کی مالک رہے گی، یا اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بھی ہماری بہو اس زیور کی مالک رہے گی۔ اگر مالک بنا دیا تو اس کی زکوٰۃ عورت کے اوپر ہر سال نکالنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر مالک نہیں بنایا ہے، صرف پہننے کے لیے دیا، جیسے شادی وغیرہ میں زیور وغیرہ چڑھاتے ہیں کہ مالک جو ہے ہمارا بیٹا رہے گا، بہو صرف پہنے گی، تو اس کی زکوٰۃ بیٹے کے اوپر ضروری ہے، اس کی زکوٰۃ بیٹے کے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح میکے سے جو اپنی بیٹی کو زیور وغیرہ چڑھاتے ہیں، تو داماد کو تو میرے حساب سے مالک نہیں بناتے، بیٹی ہی کو مالک بناتے۔ اگر بیٹی کو مالک بناتے تو بیٹی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر داماد کو مالک بناتے تو داماد کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اور یہ جائز بھی ہے، کہ شوہر جو ہے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنی وائف کے جو کچھ بھی زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ شوہر اپنی اہلیہ کے پاس، اس کی اہلیہ کے پاس جو بھی زیور وغیرہ ہے نصاب کی مقدار کو پہنچے ہوئے، وہی ادا کرتا ہے۔ اس کی اجازت سے اگر ہو تو جائز ہے،
لیکن اس کی اجازت معلوم نہیں ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اگر زکوٰۃ ادا کرے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اجازت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو صاف پوچھ لینا کہ بھائی میں تمہاری زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، کیا اجازت ہے؟ تو ٹھیک ہے ہاں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو پہلے ہی سے پتا ہے، اس کی جانب سے ایک طرف سے اجازت رہتی ہے کہ یہ ہمارے کھانے پینے خرچے وغیرہ کا انتظام کرتے اور زکوٰۃ بھی ہماری جانب سے ادا کرتے، ایک طرف سے اجازت رہتی ہے، تو یہ دوسری صورتیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے پاس موتی ڈائمنڈ وغیرہ، اس کے پاس بلو ڈائمنڈ اور کیا کیا جو دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر تجارت کی نیت سے اس نے لیے یا تجارت کی نیت سے اس نے خریدے یا اس کے پاس آئے، اس نے تجارت کی نیت کر لی، اب ایسی صورت میں سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ موتی، ہیرے، جواہرات، ڈائمنڈ جسے کہا جاتا ہے، تو اگر اس نے تجارت کی نیت سے لیے تو زکوٰۃ واجب، لیکن اگر تجارت کی نیت سے نہیں لیے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، جیسے اس کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، تو ایک تو اس نے 5 لاکھ کا مال اس میں بھروایا تھا، جسے ہم موڑی، مدل اور عربی کے اندر اسے رأس المال کہتے ہیں۔ پھر اس کے پاس اسے نفع آیا تقریباً 2.5 لاکھ روپے، ہو گئے 7.5 لاکھ روپے، یعنی ایک ہے مدل موڑی اور ایک ہے منافع، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور شریعت اردو کے اعتبار سے نفع اور ہماری زبان میں منافع۔ تو کیا زکوٰۃ صرف 5 لاکھ پر ہے یا پورے 7.5 لاکھ پر یا صرف 2.5 لاکھ پر؟ تو زکوٰۃ پورے 7.5 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور اس میں اعتبار جو بازار میں بھاؤ چل رہا ہے اس کا ہوگا۔ آپ نے وہ چیز ہول سیل میں 20 روپے میں خریدی تھی، آج وہ چیز 30 روپے میں مل رہی، تو 30 کا حساب آپ لگائیں گے، 20 کا حساب نہیں لگائیں۔ جب 1 سال گزرے گا اور بازار میں جو اس کی قیمت ہوگی اس کا آپ حساب لگائیں گے، پرانا حساب نہیں لگائیں، چاہے وہ ہول سیل ہو چاہے ریٹیل ہو۔ اگر ہول سیل کی وہ چیز ہے تو ہول سیل کا بھاؤ معلوم کریں گے، ریٹیل کی چیز ہے تو ریٹیل کا بھاؤ آپ معلوم کریں گے۔ دوسری بات، آپ کے پاس آج 50,000 روپے آئے، آپ مالک نصاب بن گئے۔ اب مالک نصاب بن گئے، زکوٰۃ ابھی آپ کے اوپر واجب نہیں، لیکن آپ مالک نصاب بن گئے، 1 سال کے بعد آپ پر زکوٰۃ ضروری۔ درمیان میں آپ کے پاس جو بھی مال آتا رہا، جیسے آج آپ نے 50 کمائے، کل آپ نے 1,00,000 کمائے، پرسوں آپ نے 2 لاکھ، پھر 4 لاکھ، پھر 8 لاکھ، پھر 12، پھر 24، پھر 48، اس طرح آپ الحمدللہ کماتے رہے۔ اللہ کرے کہ آپ کمائیں، آمین بول دیجیے۔ اور سال جب مکمل ہوا تو آپ کے پاس 50,000 کے 50 لاکھ ہو گئے، ماشاءاللہ۔ تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ صرف 50,000 کی نہیں بلکہ پورے 50 لاکھ کی زکوٰۃ ضروری ہے۔ یعنی جو بھی درمیان میں آپ کے پاس مال آئے گا تو آپ اس مال کو پہلے مال میں ایڈ کریں گے، پلس کریں گے، جوڑتے رہیں گے۔ ہر مال کا الگ الگ سال آپ کو نہیں نکالنا ہے، ورنہ تو انسان پریشان ہو جائے گا، کتنے سارے اس کے پاس مال آئیں گے، ہر مال کا 1 سال نکالے گا، تاریخ ڈالے گا، ہر مال کا 1 سال گنے گا، تاریخ ڈالے گا، تو پریشان ہو جائے۔ اس مال کو پہلے والے مال میں وہ بندہ ایڈ کرتا چلا جائے گا، جوڑتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے، اس کی زیروکس کی دکان ہے یا کمپیوٹر وغیرہ کی دکان ہے یا موبائل کی دکان ہے، تو اگر وہ زیروکس کی دکان والا ہے یا کمپیوٹر، ظاہر سی بات اس کے یہاں ہے، تو یہ جو کمپیوٹر یا زیروکس مشین کتنے بھی لاکھ روپے کا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی زیروکس مشین کے ذریعے وہ زیروکس کرتا ہے، اسی طرح پرنٹر ہے، اس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں، گرافکس کی اس کی دکان ہے، کمپیوٹر ہے، گرافکس ہے، یہ سب اس کے پاس ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حاجت اصلیہ میں سے اس کے ذریعے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں اگر کمپیوٹر اس نے لیا تجارت کی نیت سے، یا زیروکس مشین لیا تجارت کی نیت سے، یا موبائل وغیرہ اس نے پورے دکان کے اندر بھر دیے تجارت کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے، تو زکوٰۃ اس بندے کے اوپر واجب ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے میری بات؟ یعنی جو اوزار استعمال ہو رہے ہیں، زیروکس مشین ہے، کمپیوٹر کے ذریعے ٹکٹ بناتا ہے، کام کرتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے لے رہا ہے، بزنس کی نیت سے، انویسٹ کی نیت سے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک بندے کے پاس موبائل ہے 1,00,000 روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا، تو کیا اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ موبائل اس کی حاجت اصلیہ میں سے اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیز ضرورت کی ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ تجارت کی نیت سے کر رہا ہے، جیسے اس کا کام ہی ہے موبائل لے بیچ کرنا، اب وہ مال تجارت ہو جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس گھڑی ہے ٹائٹن کی یا رولیکس وغیرہ کی، بہت مہنگی قیمتی، پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں، اسی بندے کے پاس ہے، تو اس گھڑی کی وجہ سے بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت کی یہ گھڑی، اس میں ٹائم دیکھتا ہے۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے لے رہا ہے تو اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے وہ گھڑی، یا پھر دوسری چیزوں سے مل کر نصاب کی مقدار کو اس کی رقم پہنچ جاتی ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس بائک بھی ہے، ایکٹیوا بھی ہے، فور ویلر بھی ہے، رکشہ بھی ہے، بہت ساری گاڑیاں ہیں، تو کیا اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ دو صورتیں، یا تو اس نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے یا تجارت کی نیت سے نہیں خریدی ہے بلکہ گھر کے کام کے لیے اس نے گاڑیاں لی ہیں، تو اگرچہ لاکھوں کروڑوں کی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے ہو اور اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ جو گاڑی ہے یہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے، گاڑی کے بغیر آج چارہ نہیں ہے، انسان گاڑی کے بغیر اپنے کاموں کو مکمل اور پورا نہیں کر سکتا، پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگرچہ اس کے پاس مرسیڈیز ہو، اوڈی ہو، رینج روور ہو، اسکوڈا ہو، جو بھی ہو، کتنی بھی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو، ایک کیوں نہ ہو، 5 کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر انویسٹ کے لیے لے رہا ہے، جسے آٹو کنسلٹ آج کل کہا جاتا ہے، دکانیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ مال تجارت ہو جائے گا اور اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آج کل لون لیا جاتا ہے، ویسے تو پہلے ایک بات میں بتاؤں کہ عام حالات میں لون لینا جائز نہیں ہے، آج کل بالکل دھڑلے سے لون لے لیتے ہیں، عام حالات میں لون لینا جائز نہیں۔ ہاں اگر بندے کی بہت مجبوری ہے کہ کہیں سے کچھ مل ہی نہیں رہا ہے اور اپنے جو ہے مسلمان بھائی وہ بھی بیاج سے لون دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، آج کل یہ وبا مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ کماتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ سود کی حرمت کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 70 سے زائد گناہ ہیں، سود کے گناہ کے 70 سے زائد حصے ہیں، ان میں ادنا جو گناہ کا حصہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ تو آج کل بہت سارے لوگ سودی کاروبار کرتے، 50 دیتے 55 لیتے، 50 دیتے 60 لیتے، لاکھ دیتے 1,10,000 لیتے، اللہ کی پناہ، یہ کام حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ بینک سے لون لیتا ہے، اس کی بہت مجبوری، کوئی دے نہیں رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس نے لون بینک سے لیا، 5 لاکھ روپے کا لون لیا اور اس کے پاس آلریڈی 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے موجود ہیں، تو یہ جو لون ہے اس لون کی رقم کو وہ بندہ مائنس کر دے گا، جیسے 20 لاکھ روپے اس کے پاس کیش ہے، اس نے 5 لاکھ روپے کی لون لی، اب وہ 5 لاکھ کو مائنس کر دے گا، 15 لاکھ جو بچے، ان 15 لاکھ روپوں کے اوپر زکوٰۃ اس بندے کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بینک والے اتنے خیرخواہ نہیں ہیں کہ آپ کو 5 لاکھ دیے تو آپ سے 5 لاکھ روپے ریٹرن لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ 5 دیے تو 6 لیں گے، 5 اگر دیے تو 6.5 لیں گے، جیسی جیسی مدت رہتی ہے اس طریقے سے وہ لوگ اس پر بیاج لیتے، سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یہ جو سود کی رقم ہے، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50,000، 25,000، جیسا اماؤنٹ رہتا ہے ویسا سود رہتا ہے، ان کا سسٹم ہے، تو اس کو ہم مائنس نہیں کریں، اصل جو ہم نے 5 لاکھ لیے ہیں اسی کو مائنس کریں گے، 6.5 لاکھ، 5.5 لاکھ، 6 لاکھ، 6.25، اس کو مائنس نہیں کریں، یعنی جو سود کی رقم ایکسٹرا ہم اس کو دیں گے اس کو ہم مائنس نہیں کریں گے بلکہ 5 لاکھ روپے ہی کو مائنس کریں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ 20 لاکھ کے آپ مالک کے 5 لاکھ کا آپ نے قرض لیا، 5 کی جگہ آپ کو 6 دینا ہے تو آپ صرف 5 ہی مائنس کریں گے، 1 لاکھ جو ایکسٹرا سود کی رقم ہے اس کو آپ مائنس نہیں کریں گے، یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے جس کی رکشہ بچت پہ چلتی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اسی طرح اس کی کار وغیرہ بچت پہ چلتی ہے، تو اس رکشہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح اس کار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے،
یہ بات آپ یاد رکھیں. رکشہ اگر بچت کی ہے تو رکشہ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر فور ویلر چلتی ہے تو فور ویلر کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو کچھ بھی انکم وغیرہ ہو رہی ہے سال گزرنے پر اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یا دوسرے اموال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لائف انشورنس آج کرایا جاتا ہے, بیمہ جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح بینک کے اندر ایف ڈی فکس ڈپوزٹ جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح جی پی ایف گورنمنٹ, اگر کوئی بندہ گورنمنٹ سروینٹ ہے, ملازمت کرتا ہے, سرکاری نوکری کرتا ہے تو جی پی ایف گورنمنٹ پرووائڈنٹ فنڈ اسے کہا جاتا ہے. ہر مہینے اس کی سیلری سے کچھ نہ کچھ کٹتا رہتا ہے اور گورنمنٹ اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ نہ کچھ بڑھاتی رہتی ہے. جیسے 500 روپے کٹے, گورنمنٹ اس میں 50 روپے کا اضافہ کرے گی. ہر مہینے اسی طرح ہوتا رہتا ہے. اسی طرح منتھلی پلان جو پوسٹ آفس وغیرہ میں ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. چاہے وہ فکس ڈپوزٹ ہو, جی پی ایف ہو, لائف انشورنس ہو, ایم پی جسے منتھلی پلان کہا جاتا ہے. اگر یہ سب نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں سب پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب ان کا 5واں حصہ آپ سمجھ رہے ہو, 100 میں سے 100 کا 5واں حصہ کتنا ہوگا؟ 20%. یعنی 20% اگر آپ وصول کر لیں گے, آپ کو مل گیا تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی. اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کرائے سے ہم نے مکان لیا, اب ہم کرایہ, جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے بھاڑو, تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں, آگے اس نے بھاڑا بھرا نہیں بڑھا, کرایہ دیا نہیں دیا, تو ایک رقم لی جاتی ہے جسے ہم ڈپوزٹ کہتے ہیں. 50,000, لاکھ روپے, 1.5 لاکھ, جیسا مکان رہتا ہے, جیسی فیسلٹی ویسی ڈپوزٹ رہتی ہے. اس کو سیکورٹی ڈپوزٹ بھی کہتے ہیں. تو اس رقم کی زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ یا تو مکان مالک کے اوپر ہے یا جو کرائے سے رہ رہا ہے جسے ہم بھاڑو کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر, اس کے اوپر ہے. آپ دیکھیں اس میں مالک کون ہے, اس رقم کا مالک کون ہے؟ جو مکان مالک ہے وہ, یا جو کرائے سے رہنے والا ہے وہ؟ ظاہر سی بات ہے جو کرائے سے رہنے والا ہے وہ اس رقم کا مالک ہے, لہٰذا اسی بندے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہ بات آپ یاد رکھیں. ڈپوزٹ کی زکوٰۃ جو کرائے سے رہ رہا ہے یعنی جس کی وہ رقم ہے اسی کے اوپر ہے, مکان مالک یا دکان مالک کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. بلڈرز حضرات کا مسئلہ کہ بہت سارے حضرات بلڈر ہوتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, زمین انہوں نے خریدی, اس کے اوپر انہوں نے مکان وغیرہ بنایا, فلیٹس وغیرہ بنائے, پھر اسے بیچ دیا. تو اس کی 3 صورتیں. ایک تو خالی زمین خریدی, سال گزر گیا, اب مارکیٹ ریٹ اس زمین کا جو بھی ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی, ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت, زمین خرید کر کے ڈھانچہ تیار کر دیا, کولم وغیرہ, سلیب وغیرہ سب تیار ہو گئے, اینٹ بھی لگ گئی, چلیے پلاسٹر باقی ہے اور باقی کے جو کام ہے فلورنگ کا کام, پلاسٹر, کلر, اس اندر فٹنگ کرنا, وہ سب باقی ہے, ٹائل لگانا, ماربل لگانا, ڈھانچہ تیار ہو گیا. تو اب دیکھیں گے سال مکمل ہو گیا, بازاری قیمت اس ڈھانچے کی کتنی ہے, مارکیٹ ریٹ اس ڈھانچے کا کتنا ہے, جو بھی ہو اس کے حساب سے زکوٰۃ ضروری ہے. دوسری صورت, پہلے تو کیا تھا, اوپن پلاٹ تھا, اب خالی زمین کی بازاری قیمت کیا ہے, مارکیٹ ریٹ کیا ہے, وہ ہم مارکیٹ سے معلوم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. پھر بننے کے بعد, ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد پھر 1 سال مکمل ہو گیا, تو اب ہم بازار میں اس ڈھانچے کی قیمت معلوم کریں گے, جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا, بازار میں جو بھی دام ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی ہے. اب تیسری صورت, فلیٹ باقاعدہ تیار ہو گیا لیکن ابھی فروخت نہیں کیا ہے, بیچا نہیں ہے. اب ہم بازار میں اس فلیٹ کی قیمت معلوم کریں گے کہ کیا ہے, مارکیٹ ریٹ اس فلیٹ کا کیا ہے, مثال کے طور پر 50 لاکھ ہے, تو ہمیں اس ایک فلیٹ کی 50 لاکھ کی قیمت, اور پوری عمارت ہماری ہے, خود کی ہی ہے, ہم اسے اب انویسٹ کریں گے, اب بیچیں گے, تو اب پوری عمارت کی جو بھی قیمت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ یہاں پر دیکھیں, یہ زکوٰۃ اس لیے واجب ہو رہی ہے کہ یہاں پر نیت تجارت ہے. ایک بندہ اس کے پاس مکان ہے خود کا, لیکن اس کے علاوہ دوسرا مکان اور لینا چاہتا ہے کہ فیملی ممبرز بڑھ گئے, بہت ضرورت, بہت تکلیف ہوتی ہے, تو اگر وہ خود کے رہنے کے لیے لے رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر تجارت کی نیت سے, انویسٹ کے لیے لے رہا ہے, بیچنے کے لیے کہ کچھ انکم ہو جائے, آج میں 50 کا لوں گا, کل مجھے 55 کا ملے گا, آج میں اگر 50 میں خریدوں گا مجھے اس کے 55 ملیں گے,
تجارت کی نیت سے خرید رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر رہنے کے لیے لے رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ BC جسے آج کل ہم چٹھی کہتے ہیں، چٹھی کی جو بھی رقم آپ کی ہے، جتنی آپ کی ہے، جیسے 50,000 کی چٹھی ہے، آپ بھرتے رہے، ہر مہینے آپ کو 2,500 بھرنے، ایک سال مکمل ہونے کے بعد آپ کی جو ہے وہ 2.5 نہیں بلکہ آپ 5 مان لیجیے، ایک سال میں آپ کے ہو جائیں گے 60,000 روپے، ایک مہینے کے 5,000، 12 مہینے کے 60,000، ظاہر سی بات ہے سال مکمل ہو گیا، 60,000 یہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں، آپ کے 60,000 ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، چٹھی رقم جسے ہم آج کل کہتے ہیں۔ اب میں مصارف زکوٰۃ بیان کر کے پھر اپنے اس درس کو ختم کر دوں، ٹائم بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں درس ختم ہو جائے۔ مصارف زکوٰۃ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، پوری آیت کریمہ، فقراء، مسکین اور غارم، ابن سبیل، مؤلفۃ قلوب وغیرہ۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن نصاب کی مقدار کو نہ پہنچے، جیسے 44,500 کا نصاب ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس صرف 5,000 ہے، 10,000 ہے، اور اس کے پاس سونا چاندی کچھ نہیں، یہ بندہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پہننے کے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور پیسے تو بالکل نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ دونوں فرق آپ سمجھیں، دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ پہلے کے زمانے میں بادشاہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، ابتداء اسلام میں تھا۔ وہ پھر رقاب، غلام آزاد کرنے کے لیے اب غلامی کا زمانہ۔ والغارم، قرض دار، ایک بندہ ہے جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے لیکن اس کے اوپر قرض جو ہے وہ تقریباً 4,90,000 کا ہے، ظاہر سی بات ہے اپنا قرض ادا کرے گا تو اس کے پاس کتنے بچیں گے؟ 10,000، ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ والغارم سے مراد ہے جو قرض دار، والغارم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں، اس میں محدثین اکرام، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو جہاد کر رہا ہو، جو طالب علم ہو، علم حاصل کر رہا ہو، مالک نصاب نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وہ اپنی سبیل، اور مسافر، کوئی بندہ کہیں پر گیا، اچانک اس کے پاس مال ختم ہو گیا، اب کوئی اپنے ملک، اپنے وطن جانے کی کوئی سبیل نہیں، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ بندہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو سید کا غلام، آج کل جو نوکر خادم رہتے وہ نہیں، بلکہ پرانے زمانے میں جو غلامی چلتی تھی وہ، اس کے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما ہی الصدقات اوصاف الناس انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے لوگوں کے میل کچیل ہے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ کریم اور ان کی آل ہے ان کو پاکیزہ اور حلال چیز دینی چاہیے، یہ پاکیزہ چیز دینی چاہیے۔ تو سید کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تو سید میں کون کون ہے؟ آل عباس، آل عقیل، آل علی، حضرت علی کی اولاد، اور اسی طرح حضرت جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، اور حضرت حارث بن عبد المطلب، ان 5 حضرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولاد میں سے جو بھی ہو انہیں ہاشمی کہا جائے گا، سید کہا جائے گا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ایک خاص مسئلہ، جیسے شوہر سید ہے لیکن اس کی اہلیہ سید نہیں ہے، وہ مالک نصاب نہیں ہے، یعنی جو اس کی اہلیہ ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو کیا شوہر کے سید ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ یقیناً جائز ہے۔ اس کا شوہر جو ہے اس کا الگ معاملہ ہے، بیوی جو ہے اس کا الگ معاملہ۔ شریعت میں نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، شوہر سے نہیں چلتا۔ اس کا شوہر اگرچہ سید ہے لیکن اگر وہ خود سید نہیں ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ اس کا آپ الٹا کر دیں، عورت اگر سید ہے لیکن شوہر سید نہیں ہے تو عورت کے سید ہونے کی وجہ سے شوہر کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ میں کن سے شروعات کرنی چاہیے؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ پہلے بھائی بہن کو دے، پھر ان کی اولاد کو دے، پھر چچا کو دے، پھوپھی کو دے، پھر ان کی اولاد کو دے، پھر ماموں خالہ کو دے، پھر ان کی اولاد کو دے، پھر پڑوسیوں، پھر دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو دے، پھر پڑوسیوں کو دے، پھر شہر والوں کو، پھر شہر کے باہر والوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج کل ہوتا ہے نا جو اپنوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر
باہر نام بری کے لیے، شہرت کے لیے دوسروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے تعلق سے میرے آقا نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ فطرہ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بندے کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے۔ آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے گھر میں فاتح ہیں، لیکن یہ بھائی جو ہے بالکل دوسری جگہ زکوٰۃ دے رہے، دوسری جگہ خیرات کر رہے خوب۔ ارے بھائی، آپ کا سگا بھائی، اسے آپ جا کر کے زکوٰۃ دیں، تو اپنوں کا خیال رکھنا پہلے ضروری ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے؟ تو اپنی اصل دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اپنی فرا یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، علا کر کے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ماں باپ۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ہاں، سوتیلی ماں ہے، سوتیلا باپ ہے، یا باپ کی اولاد جسے ہم سوتیلا بھائی کہتے ہیں یا سوتیلی بہن، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح داماد جو ہے اپنے سسر کو، اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اسی طرح سسر اور ساس اپنی بہو کو، اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بد مذہب بد عقیدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو مالک نصاب ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی بندہ دیتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آخری مسئلہ کہ جیسے ایک خادمہ، نوکرانی، کام والی جو آتی ہے تو اسے ہم تنخواہ وغیرہ دیتے مہینے کے 4000 5000 6000۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ایک تیر سے دو نشان، اس کا پگار بھی ہو جائے زکوٰۃ بھی ہو جائے، نہیں کر سکتی، اللہ کو دھوکہ دینا ہو، یعنی 6000 ہم زکوٰۃ بھی نکالیں اور اسی کو تنخواہ میں دے دیں، ایک تیر سے دو نشان، تو یہ اس میں نہیں چلے گا، اس بندے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ جیسے زکوٰۃ میں مطلب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں میڈیسن وغیرہ دینا، راشن کیٹ دینا وغیرہ، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم اگر ہم کسی کو دے رہے تو بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے، جیسے بھائی کو زکوٰۃ دی، بھائی کے بچوں کو زکوٰۃ دی، تو بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ، اگر کہیں گے زکوٰۃ ہے تو اس کو برا لگ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور ہمارے حضور نے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے سے منع کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے حضور دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ہمارے حضور کی یہ شان تھی کہ کسی کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے آئے۔ تو آپ یہ کہیں کہ یہ عیدی کی رقم ہے، یہ خوشی سے ہماری جانب سے ہدیہ ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا، بچوں کی مٹھائی لے لینا، بچوں کے اسکول کی کتابیں لے لینا، بچوں کے دفتر وغیرہ لے لینا، یہ ساری چیزیں آپ کہیں، نیت آپ کی ہے انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور دو ثواب آپ کو ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی، رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ دو مسئلے رہ گئے بس، اس کے بعد ہم گفتگو پکا وعدہ۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے کیٹ وغیرہ ہم نے تیار کی، ٹیمپو رکشہ وغیرہ میں ہم بھیج رہے ہیں، اب وہ جو رکشہ کا کرایہ، ٹیمپو کا کرایہ، کیا ہم اسی زکوٰۃ کی رقم سے دیں گے یا اپنی طرف سے الگ سے دیں گے؟ اگر ہم اس زکوٰۃ کی رقم سے دے رہے ہیں یہ جائز نہیں۔ جیسے ہم نے 10,000 کی کیٹیں تیار کی اور 500 روپے اسی میں ہم نے جوڑ لی، یعنی ہمارے پاس 10,500 روپے کی زکوٰۃ کی رقم تھی، 10,000 کی کیٹیں تیار کی، 500 روپے کرایہ اسی زکوٰۃ کی رقم سے دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں دینا ہے ہم اپنی جانب سے للہ دیں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے وہ 500 روپے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ میں جسے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑے ایسے ہی ویسٹیج پڑے ہیں، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ ختم ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بکتے نہیں ہیں، تو کیا ہم ایسے کپڑوں کو یا ایسی کوئی چیز کو جس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے زکوٰۃ میں غریبوں مسکینوں فقیروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے تعلق سے عرض ہے آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے، آپ کچھ بھی دے زکوٰۃ ادا ہو جائے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ہم وہ دیں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَلَا
تیمموا الخبیث ما تنفقون منه ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. خبیث مال کا قصد اللہ کی راہ میں دینے کا قصد نہ کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھے سے اچھا دو. اور کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں خراب مال دے کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لوں، نیکی حاصل کر لوں، ہرگز نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی تک اس وقت تک تم مکمل اور کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے زکوٰۃ بھی ادا کر دوں اور جو ویسٹیج مال پڑا ہے وہ بھی نکل جائے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ میرے رب نے جب مجھے نوازا تو بہترین مال سے نوازا، لیکن جب میں اللہ کی راہ میں نکال رہا تو ایسا بالکل جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ویسٹیج مال میں اللہ کی راہ میں نکال رہا ہوں. کیسا کتنے افسوس کا مقام. تو اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو اچھے سے اچھا مال خرچ کرے، اچھے سے اچھا مال دے. مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے، سنت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی، زکوٰۃ کو غریبوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک بات، یہ بات مجھے یاد آئی تو اس اعتبار سے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج یوم وصال ہے، آپ جانتے ہیں یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کی سیرت، اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے 70,000 درہم ایک ہی دن میں راہ خدا میں خرچ کر دی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے. اب ذرا سوچو تو صحیح، جن کا ہم دن منا رہے، جن کی یاد میں ہم یہاں پر جمع ہوئے، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ان کا حال اور ان کی شان یہ ہے کہ گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، لباس کے اوپر پیوند لگا ہوا ہے، لیکن راہ خدا میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70,000 درہم راہ خدا میں ایک ہی دن میں خرچ کر دی. ایک مرتبہ کی بات ہے، آپ کا روزہ تھا، ایک باہر کوئی مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ کے گھر میں صرف آپ کے کاشانے میں ایک ہی روٹی تھی. اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ جو روٹی ہے اسے جا کر کے دے دو. خادمہ نے عرض کی کہ آپ پھر افطاری کے لیے آپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا، صرف ایک روٹی ہے، آپ اس سے افطار کریں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے کہا روٹی اس سائی کو، اس مانگنے والے کو دے دو. خیر روٹی خیرات کر دی گئی. مغرب کا جب وقت ہونے والا تھا، مغرب کے وقت سے پہلے ایک بندے نے ایک پلیٹ کے اندر بکری کا ذبح کیا ہوا اور بھونا ہوا گوشت حضرت عائشہ کے لیے بھیج دیا. آپ دیکھیں اگر بندہ صدق دل سے خرچ کرے، اللہ رب العزت اس سے بہترین اسے عطا فرماتا ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا. ظاہر سی بات ہے بکری کے گوشت کی قیمت زیادہ ہے یا روٹی کی قیمت زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اب تم ہی یہ بتاؤ، اپنی خادمہ سے فرمایا کہ تمہاری روٹی کی قیمت زیادہ ہے یا اس بھونے ہوئے گوشت کی قیمت زیادہ ہے؟ اب بتانا یہ چاہتی کہ براہ خدا میں اگر بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین اس کا اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے. جنگ بدر کے تعلق سے ایک بات عرض کروں کہ اس کا جو پیغام، یہ جنگ کا جو پیغام، نچوڑ اور خلاصہ ہمارے سامنے جو اس کا ریزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مسلمان، پکے مسلمان ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، تمہاری کی حکومت رہے گی، تمہاری سلطنت رہے. لیکن اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، ایمان میں پختگی نہیں ہے، ایمان تمہارا ڈگمگا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے. آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ جو چاہتا ہے دھڑلے سے اڑا دیتا ہے، دھڑلے سے مار دیتا ہے، اور جو ظلم چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اوپر وہ کرتا ہے. تو یہ جنگ بدر کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے، سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں، اللہ و رسول تمہاری مدد فرمائے. اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے ان کے تعلق سے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اے میرے بدری صحابہ تم چاہے جو بھی عمل کرو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کو واجب فرمایا. یہ اصحاب بدر کی فضیلت تھی. مولا عز و جل ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.